السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی عالم کی بے حرمتی مت کرنا، کبھی اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، کبھی اس کے سامنے الٹے الفاظ سے، برے القاب سے اس کو نہ پکارنا، کبھی اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا۔ اگر کریں گے تو اللہ والوں کے اقوال سنیے کہ کیا کیا انہوں نے فرمایا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ رب العزت تمہاری 10 نسلوں تک کوئی تمہارے اندر عالم پیدا نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو عوام ڈھور اور ڈنگروں کی طرح زندگی گزارتے۔ یہ علماء کرام کی برکت ہے کہ آج ہمارے اندر دین کی کچھ رمق باقی ہے۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہماری مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ان علماء کرام کی ان مدارس کی برکت ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں، جو علماء کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کرام کام میں ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اس پر حضرت مولانا الیاس نے غصے سے فرمایا، خبردار آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرنا، ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے میرے عزیزو۔ علماء کرام کو جہاں چاہتے ہیں ہم ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ان سے برے بھلے انداز کے اندر پیش آتے ہیں۔ یہ علماء کا مقام ہے جو ان اللہ والوں کی زبانوں سے ہم کو سننے کو مل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ جب ستارے چمکتے ہیں تو لوگ ان کے ذریعے سے راہ اور راستہ پاتے ہیں، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران اور پریشان، ان کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ پر عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے جس کی اصلاح قیامت تک کے ممکن نہیں ہے۔ تو علماء کرام ستاروں کے مانند ہیں، ان سے راستہ ہم کو ملتا ہے، ہمیشہ ان کی قدر کریں۔ علماء وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اس لیے کبھی علماء کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ یہ ثابت آئے گا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دیں، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں، اور ظالموں کا قلعہ قمع کر کے ملک کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں تاکہ اہل ملک امن و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، علم کے معاملے میں کبھی قناعت یعنی صبر نہیں کرنا چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق برابر رکھنے چاہیے۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میرے بیٹوں، عالم اور فاضل کے ساتھ ہمیشہ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ان کے دکاندار ہیں، اور دکان ان کا سینہ ہے، اور قرآن مال ہے، اور خریدار مسلمان ہیں، اور ایمان ان کی پونجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ میرا عزیزو، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین علماء کرام ہیں، جو اب تک کے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے اور قیامت تک کے رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اب آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ ان کے پاس میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا۔ حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتے تو آج ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اپنے بیٹوں کو نصیحت، عالم بنو کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور اگر غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا، اس لیے عالم بننا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہیں ان پر خود عمل کریں، اگرچہ وہ عالم عمل نہ کرتا ہو، اور اسے کبھی برا نہ سمجھو، ہمیشہ اسے عزت دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں علماء کی نقل کی مخالفت کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکیں، اپنے دوستوں کو تاکید کریں کہ جب کسی عالم کے پاس جانا چاہیں تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کریں۔ علماء کو عمدہ کپڑے پہنتے ہوئے اور لذیذ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ان پر اعتراض نہ کریں۔ تو یہ چند اللہ والوں کے اقوال ہیں۔ میرا عزیز و علماء کرام کی قدر کریں۔ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی کس طرح بے قدری کی جاتی ہے، غیروں کو چھوڑیے اپنے ہی علماء کرام کو نہیں بخشتے ہیں۔ ہمارا مسجد کا امام، ہمارے علماء کرام اگر اچھا پہنتے ہیں، اگر اچھا کھاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم کو ہضم نہیں ہوتی ہے، آخر ایسا کیوں کرتے ہو میرے عزیزو؟ علماء کی ہمیشہ قدر کریں، ان کو ہمیشہ عزت دیں، کبھی گری ہوئی نظروں سے ان کو نہ دیکھیں۔ اگر ان کو گری ہوئی نظروں سے، اگر ان کے سامنے بد زبانی ہم نے کی تو اللہ والوں کے اوپر کے اقوال کو سن لیجئے اور اپنے آپے کی اصلاح کی فکر کریں۔ اور میرے عزیزو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے تک کے لوگوں کو پہنچائے تاکہ وہ بھی علماء کرام کی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ سب کو تمام علماء کرام کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔